जायज़ हो اور اس کے بدلے میں آپ کو ان سے کچھ نہ چاہیے ہو، اور نیت آپ کی یہ ہو کہ میں یہ جو مدد کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی خوشی کے لیے، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مینس کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں وہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اچھا، رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو صدقہ ہے، دوسرا صلہ رحمی۔ یتیم کا باپ نہیں ہوتا، دنیا کا سب سے کمزور ترین انسان ہوتا ہے۔ یتیم کی مدد کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My dear brothers and sisters، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز صدقہ کے اوپر بات کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ صدقہ کیا ہے اور ہم کن لوگوں پر صدقہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم صدقہ اور زکوٰۃ کا فرق بھی معلوم کر سکیں۔ صدقہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں بنا دی، اور صدقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمپل ورڈ میں اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کی کوئی مدد کریں، خواہ وہ مدد فائنینشیل ہو، مورل سپورٹ ہو، پڑھائی میں ہو، مشورے میں ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جائز ہو، اور اس کے بدلے میں آپ کو ان سے کچھ نہ چاہیے ہو، اور نیت آپ کی یہ ہو کہ میں یہ جو مدد کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی خوشی کے لیے، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے صدقہ کی، کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں، بدلے میں کچھ نہ مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا گیا ہو، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں ڈفرینس یہ ہے کہ صدقہ comes from the word called صدق۔ عربی کا ایک ورڈ ہے صدق، صدقہ وہاں سے آیا ہے جس کے مطلب ہے sincerity towards the faith in اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا کیا فیتھ ہے، اس کے ساتھ sincerity، یہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ is an obligatory charity، means اپنے مال کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ اگر آپ کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز ہم کسی وقت رمضان مبارک میں زکوٰۃ کے چیپٹر پہ بھی بات کریں، اور میں کوشش کروں گا، اللہ سے دعا ہے کہ ہم کسی اسکالر کو یا عالم دین کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں اور ان سے زکوٰۃ کے متعلق سوالات کریں، جن سے ہمارے بہت سارے کنفیوژنس کلیئر ہوں۔ لیکن آج ہم صرف صدقہ پہ بات کریں گے۔ صدقہ کیا ہے اور صدقہ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ کیا ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ صدقہ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں، جس میں سب سے نمبر 1 پر ہے کہ آپ صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا، مسکین کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس اپنا دن گزارنے کے لیے اتنا مال نہیں، کھانے پینے کے لیے اتنا مال نہیں، وہ مسکین کہلاتا ہے۔
جس کا میرے خیال میں بہت حق ہوتا ہے آپ کی زکوٰۃ پر یا آپ کے صدقہ پر. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنا مسکین سے صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. اب آپ کو میں نا اکثر چیزوں کو جوڑتا ہوں کیونکہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو ہم نے دین میں اور دنیا میں چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کا دین سے بہت تعلق ہے. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، اکثر ہم لوگ اسکول میں کالج میں ہم نے لوگوں کو بولتے تھے، ابھی بھی زندگی میں بولتے ہیں، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. مینس کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں. جو لوگ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں وہ سب سے افضل صدقہ ہے. اچھا، رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو صدقہ ہے، دوسرا صلہ رحمی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں، ان کی پرابلمس کو سمجھیں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ بہت پریشان تھے. اچھا، کیونکہ اس ٹائم پر شاید ان کے پاس مال اور دولت بے تحاشا تھا، تو ایک دن بہت پریشان حال میں اپنی بیوی کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ ہمارے مال میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. تو آپ کی بیوی فوراً سمجھ گئیں اور فرمایا کہ جائیے اور مال خرچ کر کے آئیے. حضرت ایوب انصاری نکلے اپنے رشتہ داروں میں اور 32,000 دینار، اس ٹائم پر میرے خیال میں دینار ہی تھا، 32,000 دینار اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر آئے. سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں اپنے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے ہمیں اس دین پر چلنا سیکھنا، تعلیمات سب سمجھائی، ورنہ ہم لوگ کیا تھے، کیا ہوتا ہمارا اگر نبی پاک نہیں آتے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک بات اس واقعے سے میرے سامنے یہ آتی ہے کہ تھوڑا سا ہیومر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یہ بیوی آج کل کی بیوی ہوتی تو شاید میری اس ویڈیو کو لوگ یہیں بند کر دیتے، آگے نہیں جاتے. اس زمانے کی بیوی بھی، ان کا عمل بھی، سبحان اللہ. جائیے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے. آج کل کی بیوی ہوتی میرے رشتہ داروں پہ چلے جائیے، پہلے تو خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رکھ لیں بعد میں کام آتا ہے. سبحان اللہ. چلیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک اور بھی خوبصورت واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لایا، یا میرے خیال میں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائے، یا تو صحابی تھے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی پر خرچ کرو. پھر فرمایا کہ میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی اولاد پہ خرچ کرو. پھر فرمایا کہ میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے. میرے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفس پہ خرچ کرو. پھر فرمایا کہ میرے پاس 1 اور دینار بھی ہے. تو نبی پاک نے پتہ ہے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب تم کو پتہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مطلب اب صدقہ کا ٹائم آ گیا. کیا خوبصورت بات. اس کا مطلب کیا بیوی پہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. سبحان اللہ. اور آج کل ہم نے اپنی بیویوں کو کیا عزت دی، ہم اپنی بیویوں کو کچھ سمجھتے نہیں. واللہ یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت بنایا ہے، سمجھیے اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بولا کہ سب سے افضل صدقہ اپنی بیوی پہ خرچ کرو. اگر تمہارے پاس مال ہے، صدقہ کا مال ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اپنے اولاد پہ خرچ کرو، اپنی نفس پہ خرچ کرو، پھر باہر صدقہ کرو. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستوں، اب آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ معلوم چل رہا ہے ان ویڈیو سے کہ صدقہ ہم کس پر خرچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بکرا کٹوا کر محلے میں بٹوائیں. ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہوگا سب سے پہلے
चैरिटी बिगिंस एट होम, कि किसको क्या ज़रूरत है। नंबर 2 पर जो सदका आप कर सकते हैं वो है यतीम। यतीम कौन है? यतीम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं वो शख्स जिसके सर पर बाप का साया ना हो। यतीम दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन इंसान होता है। उसकी मिसाल यूँ है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी औलाद या आपका छोटा भाई, बल्कि औलाद की मिसाल ज़्यादा अच्छी है, आपकी औलाद घर से बाहर निकलती है, बच्चे उसके साथ कुछ बदतमीज़ी करते हैं या कहीं उसके साथ कोई तलखलामी हो जाती है या मारते हैं या झगड़ते हैं, वो क्या कहता है या आपने क्या कहा जब आप बचपन थे? रुको, अपने बाप को बुला के लाता हूँ। यतीम का बाप नहीं होता, वो दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन इंसान होता है। यतीम की मदद कीजिए, यतीम की मदद कीजिए। अल्लाह ताला ने यतीम की मदद करने का बहुत बहुत अजर रखा है। मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पर हाथ रखेगा और भूखे को खाना खिलाएगा, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा, ऐसे। सोचें, इतने छोटे से अमल से आप कहाँ खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हम सदका कर सकते हैं बेवा के ऊपर। बेवा औरत पर सदका करना बहुत अच्छी बात है। औरत को अल्लाह ताला ने वैसे भी बहुत कमज़ोर बनाया है, चाहे वो बेवा है या नहीं है। वो बीवी हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, भाभी हो, चाची हो, फुप्पी हो, ताई हो, अल्लाह ताला ने ये तमाम रिश्तों को भी कमज़ोर बनाया है और औरत को भी कमज़ोर बनाया है। तो वो औरत जिस पर शौहर का साया ना हो, शौहर का हाथ ना हो। हम देखते हैं कि किसी औरत के शौहर का इंतकाल हुआ, वो कस्म पुरसी में रह रही थी, उसने हिम्मत करी, वो बाहर गई, अपने औलाद के लिए रिस्क कमाना शुरू कर दिया। हमने मन घड़त कहानियाँ बनाना शुरू कर दी। हमें मन घड़त कहानियाँ बनाना बहुत आसान लगती हैं, लेकिन हमने आज तक कोई सिस्टम नहीं बनाया बेवा औरत के लिए। सबसे पहला हुक्म है बेवा औरत के लिए, उसके निकाह का इंतज़ाम करो, निकाह का एहतमाम करो। लेकिन आजकल हमारे यहाँ माशरे में औरत की दूसरी शादी कराना बहुत मुश्किल है, जबकि कुंवारी लड़कियों के रिश्ते भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए। चौथे नंबर पर सदका मिस्कीन पर करना है। मिस्कीन की मिसाल मैंने आपको दी थी कि वो लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाते कि ख़ुद अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें और ज़िंदगी की जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकें, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए। वो लोग मिस्कीन हैं, ढूंढें उनको। 5वें नंबर पर जिसके लिए हुक्म है सदका का, वो है मुसाफिर। अच्छा, पहले ज़माने में क्योंकि मुसाफिर ऊँटों पे सफ़र करते थे या पैदल सफ़र करते थे, ये रेगिस्तानों में सफ़र करते थे, अब तो वो मामला नहीं है, लेकिन उस वक्त ये मामला था। लोगों के काफ़िले लुट जाते थे, सामान चोरी हो जाते थे, तो उनकी मदद या उनको सदका करने का हुक्म था। तो आइए देखते हैं कि नंबर 6 पर किसको सदका करना चाहिए। नंबर 6 पर वो लोग जो सवाली होते हैं। सवाली कौन लोग होते हैं? सवाली लोग सफ़ेद पोश होते हैं। सफ़ेद पोश वो लोग जिनका अल्लाह ने भी हुक्म दिया कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो दिखने में लगता नहीं है कि तुमसे सवाल करने आए हैं, लेकिन वो हकदार हैं तुम्हारे माल के। वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी से सवाल नहीं किया, लेकिन वो इस हद तक पहुंच गए, घर में खाने के लाले पड़ गए, पहनने को कपड़े नहीं हैं। सुभान अल्लाह। इस तरह हमें ये मालूम चला कि सफ़ेद पोश लोग वो लोग नहीं जो बाय प्रोफेशन फ़कीर हैं, जिन्होंने अपना
اڑنا بچھونا اور ان کا جو آمدنی ہے، جو روزگار ہے، وہ فقیری ہے۔ ہمیں ان کو روکنا ہوگا اور ان لوگوں کو سامنے لانا ہوگا جو واقعی اس مال کے صحیح حقدار ہیں۔ اسی طرح صدقے کا حکم دیا گیا کہ صدقے میں آپ گردنیں چھڑوائیں۔ اب گردنیں چھڑوائیں، اس زمانے میں تو غلام آزاد کرانا تو اب معاشرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو جیلوں میں ہیں اور اس وقت اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، یا ان کو جھوٹے کیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے، یا ان کی سزا چھوٹی تھی اور اب وہ نکل نہیں پا رہے ہیں، قانونی کارروائی پوری نہیں ہو رہی ہے، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ان کے پاس وکیلوں کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم اس کی مثال یہاں لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم ان کو معاشرے میں واپس لا کر ان کو زندگی گزارنے کا ایک اور موقع دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو سفید پوش ہیں، اور ہم نے ابھی اس بات کا ذکر بھی کیا اور ہم نے اس کی آپ کو ایک ریفرنس بھی دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈنے کا حکم سورہ بقرہ میں دیا۔ اس میں ایک چیز اور بھی سامنے آئی کہ جب تم اپنا صدقہ دو تو جس کو دے رہے ہو اس کا مذہب مسلمان یا اسلام ہونا ضروری نہیں، شرط نہیں، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو متقی اور پرہیزگار ہوں، کیونکہ اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پہ سوالیہ آئے کوئی جو کہ نان مسلم ہو، تو کیا ہم اس کو صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو صدقہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعی پرہیزگار ہے، واقعی وہ حقدار ہے آپ کا، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسکین ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر آپ سے مانگنے آیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم نے سیکھ لیا کہ صدقہ کیا ہے۔ میں صدقہ کا بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ میں صدقے کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی لائف میں صدقہ ہمیشہ دیا، کیا، اس کی ترغیب بھی کری۔ ہم پر روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی موٹی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو جب بھی پریشانی آئے صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر لے، اور جو شخص اللہ سے کاروبار کر لیتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے میں اس ویڈیو کو اینڈ کروں، میرے انسٹاگرام کو آپ لائک کریں، اس کو فالو کریں، ٹک ٹاک کو ضرور فالو کریں، میری ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کو لائک کریں، اس کا لنک میں آپ کو یہاں دے رہا ہوں۔ اسی طرح فیس بک اور ٹویٹر کو بھی میرے لائک کریں، فالو کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔